اور کلبہم ان کا کتا. ہم کی جو ضمیر ہے وہ اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اصحاب کہف کا کتا. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں اسی لیے اسی قرآن کے اسی لفظ سے نسبت لے کے کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں. اسی کلبہم سے مثال لے کر کہتے ہیں ہم غریب نواز کے کتے ہیں. کتے کی نسبت ولیوں کی طرف دینا یہ مولویوں کا طریقہ نہیں، یہ خدا کا طریقہ ہے. کلبہم ان کا کتا، ان اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف کا کتا اللہ نے کہا ان کا کتا ایسے ہاتھ پھیلائے، جسم کو ایسے پسار کے بیٹھا. اس کے بیٹھنے کا طریقہ انداز اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اب ذرا میں ایک آپ کو لاجک بتاتا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، اللہ کا فرمان سمجھا رہا ہوں، اسلام کی حقانیت سمجھا رہا ہوں. ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے، کتا پاک جانور ہے کہ ناپاک جانور ہے؟ ناپاک جانور. کتا نجس ہے، ناپاک ہے. کتا اگر کسی پانی میں منہ ڈال کے لپ لپ زبان سے پانی پی لیا تو آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے. اپنے برتن جس میں آپ کھاتے ہیں پکاتے ہیں وہ پاک برتن پاکی کے لائق نہیں ہوتے، وہ پانی ان کو پاک نہیں کر سکتا کیونکہ کتا منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا. آپ غسل نہیں کر سکتے اس پانی سے، وضو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پانی ناپاک ہے. کتا نجس جانور ہے، نجس. اور کتا کوئی انسان نہیں ہے، جانور ہے، جانور. مگر وہ ولیوں کی محبت میں آیا تھا، وہ اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ ان سے پیار کرتا تھا. وہ غار کے اندر چلے گئے تو وہ غار کے باہر بیٹھا تھا. کیوں بیٹھا تھا؟ کوئی آئے گا میرے آقاؤں کو چھیڑنے، چیر کے پھاڑ دوں گا بلکہ بیٹھا تھا. کتا تھا، کتا. کتا قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ان کے در پہ بیٹھا تھا. اب ہوا کیا؟ اب خدا کا نظام دیکھو، دنیا کے سارے کتے دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے. مگر اصحاب کہف کا کتا اللہ نے اس کے لیے قانون الگ بنایا. کہا دنیا کے سارے کتے دوزخ میں جائیں گے مگر اصحاب کہف کا کتا بروز محشر انسانی شکل و صورت اختیار کر کے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. ارے ولیوں سے محبت کرنے والا نجس کتا جانور ہو کر، ناپاک ہو کر وہ دوزخ میں نہیں جاتا. اے چشتیوں، تم غریب نواز سے محبت کر کے تم دوزخی کیسے ہو سکتے؟ ولیوں سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے تم نماز نہیں پڑھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے تم نعوذ باللہ گناہگار ہو کے گناہوں کی طرف توجہ کرنا. نہیں. اللہ کی قسم ایک عاشق غریب نواز گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا. آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو غریب نواز کو چہرہ دکھانا ہے. آپ یہ چہرے پہ زنا کا اثرات لے کے غریب نواز کے سامنے نہیں آ سکتے. ایک چشتی غلام شرابی نہیں ہو سکتا، ایک غریب نواز کا دیوانہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. غریب نواز کا نام لیوا انسان، غریب نواز کا عاشق حرام کاری بدکاری اللہ کی قسم نہیں کر سکتا.
کیونکہ وہ جس کا عاشق ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. ہم غریب نواز کے عاشق ہیں, ہم غریب نواز کے طریقے کو فالو کریں. میرے غریب نواز کون ہے؟ ہائے 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 ہائے. سرکار غریب نواز جب بیٹھتے تھے ذکر کے لیے, جس میں اقدس اجمیر میں ہوتا تھا, بارگاہ اقدس میں ہوتا تھا, مگر غریب نواز کی روحانیت جلوہ خدا میں مصروف ہوا کرتی تھی, خدا کی تجلیات میں مصروف ہوتی تھی, تجلیات خداوندی میں مشغول ہوا کرتی تھی. غریب نواز سرکار قطب الدین بختیار کاکی قطب پاک کو فرماتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دینا. ان جلووں میں ہو کے بھی میرے غریب نواز نماز کے وقت میں جب آپ کو اشارہ کیا جاتا تو ان جلووں سے فارغ ہو کے تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے. وہ رب کی تجلیات میں ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتے. ہم چھوٹی موٹی مصروفیت میں خدا کی عبادت, نبی کا طریقہ, غریب نواز کی تعلیمات کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ خدا را غریب نواز کے غلاموں عاشق بنو, باعمل متقی پرہیزگار. تم رستے سے چلو نا تو دنیا انہیں بولا اے گنجٹی جا رہا, اے شرابی جا رہا, ارے وہ جواڑی جا رہا, ارے وہ چور جا رہا, ارے بدمع. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہمارے بارے میں کوئی ایسا نہیں بولنا. دیکھنے والا جب ہم کو دیکھے تو کہے دیکھو دیکھو غریب نواز کا غلام جا رہا ہے, چشتی دیوانہ جا رہا ہے, غریب نواز کا صدقہ لوٹنے والا لٹانے والا جا رہا ہے. بنیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ باوضو رہیں. آئے آئے آئے. ہماری زبانوں پہ آقا کا نام ہے, ہم لوگ باوضو رہنا. یہ گٹکے سگریٹاں زڑا غریزی منہ میں زڑ رہے ہیں, غریب نواز مکروہ چیزاں منہ میں رکھ کے اتنے بڑے آقا کا نام لیتا, جن کا نام لیتے وقت محبوب الہی کی گردن جھک جاتی تھی. اور تو بے وقوف ناپاکی کی حالت میں نام لیتا. تو عاشق ہمیشہ وضو سے رہنا, عاشق ہمیشہ وضو سے رہنا. کیونکہ ہماری زبانوں پہ کبھی غوث پاک کا نام آتا, کبھی مولا علی کا نام آتا, کبھی رسول اللہ کا نام آتا, کبھی ان کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات کا نام آتا, اماں جان سرکار کا نام آتا. تو ہم لوگ باوضو رہنا. آقاؤں کا نام لینے والے, درود پڑھنے والے, ذکر کرنے والے, ہم لوگ باوضو رہنا. ہم لوگ بڑے اچھے رہنا. منہ میں گندے زردے سگریٹاں غلیظ اتنے کھا جا رہے, اتنے کھا جا رہے, زبان سے ذکر کر کے نور والے بنو رہے, بولے تو کھا کھا کے زبانہ کٹا لے رہے. یہ کہہ کہ مٹھی کے غلام آئے گی, ایسے غلام نہیں بنیں گے, نہیں بنیں گے. نہیں, بابا فرید سرکار, سرکار بابا فرید گنج شکر, ہو وہ آئے یہاں چلا بیٹھے, جپتے تھے غریب نواز کا نام, یا معین الدین یا معین الدین یا معین الدین. ان کا وظیفہ تھا معین الدین. کرتے 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 وہ صابر پیا کلیری جیسے آقاؤں کے آقا بن گئے. ایسے آقا ہے ہمارے غریب نواز. ہم ان کا نام غلیظ نہیں, مودر دے گئے, گندگی نہیں, شراب منہ میں نہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں, گانجا نہیں, ڈرگز نہیں, افیم نہیں, زنا نہیں, دھوکہ دہی نہیں. ایک بات بولتا ہوں بس, آخری بات. میرے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, اعلان ہو رہا, بھائی موبائلوں کو سنبھالو, موبائل. استغفر اللہ استغفر اللہ. مطلب یا بعض لوگ چوری کی نیت سے بھی آتے ہیں. ارے ظالموں, اتنے بڑے آقا کی بارگاہ میں آ کے چوری کرو گے؟ یہاں پر آ کر تو لوگوں کو سلطنتیں مل جاتی ہیں, تو موبائل نہ چوری کر رہا ہے بے وقوف. جس در سے سلطنت ملتی ہے تو وہاں موبائل چوری کر رہا ہے. جس در سے ولایت ملتی ہے تو وہاں لوگوں کے جیبوں کی پاکٹاں مار رہا ہے. نعوذ باللہ. ارے بے وقوف گدھے, تو لوگوں کے جیبوں پہ نظر کہیں کو رکھا, میرے غریب نواز پہ نظر رکھ. میرے غریب نواز کا صدقہ تجھ کو کیا, قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں پر آپ ضرور توجہ فرمائیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمدللہ.